بتائیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی نے شاید بہت بڑی حماقت کی ہے کہ کرد علاقے پر حملہ آور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک تو تھوڑا سا اس قضیے کے بیک گراؤنڈ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کیوں ہوا. پہلی جنگ عظیم میں جس وقت ترکی کے اوپر حملہ ہوا ہے، خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے، تو جو سب سے بڑی لعنت اس امت مسلمہ کے گلے میں توق بن کر پہنائی گئی ہے وہ تھی نیشنلزم کی، یعنی قومیت کی بات اٹھائی گئی. اور اس قومیت کے ساتھ ہو یہ کیا گیا کہ تم ظاہر بات ہے تم عراقی ہو، تم شامی ہو، تم لبنانی ہو، تم ترک ہو، تم فلاں ہو، تم اس کی بنیاد. اس دوران کیا یہ انہوں نے کہ یہ کرد جو تھی مسلم امہ کا حصہ تھے، خلافت عثمانیہ کا حصہ. آپ اندازہ کریں کہ خلافت عثمانیہ کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ حکمران تھے وہ کرد تھے. صلاح الدین ایوبی کرد تھے، نور الدین زنگی کرد تھے، یہ سارے کے سارے مصر کے اندر، حجاز کے اندر کہاں یہ لوگ تھے، اور وہ انہی پر رلائے کرتے. ان کی آبادی تقریباً 3 کروڑ کو 20 لاکھ پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر. اور یہ میجر جو ہیں یہ ان کو پھر کیا انہوں نے کہ جس وقت خلافت عثمانیہ کو تقسیم کیا تو انہوں نے کوشش کی کہ کردوں کو بھی تقسیم کر دیا جائے. اچھا. اور ان کو انہوں نے تقریباً ترکی میں انہوں نے 1.5 کروڑ. تو یہ اسی معاشرے کے اندر کیوں نہیں رچ بس؟ میں ابھی بتاتا ہوں، اصل مسئلہ تو ٹھیک ہے. ترکی میں 1.5 کروڑ، ایران میں تقریباً 90 لاکھ، شام میں 30 لاکھ اور عراق میں 80 لاکھ. اچھا. عراق کا جو 75% علاقہ ہے نا، تیل جہاں سے نکلتا ہے وہ کردوں کے پاس. کردوں کا. اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ عراق کے اندر جس وقت تو موومنٹ چلی ہے نیشنلزم کی، تو روس نے ایک پارٹی بنائی تھی 1970s کے قریب جس کا نام تھا پارٹیا کارکنان کردستانیہ. اس کو کہتے ہیں PKK. یہ ہے اصل اس وقت بنیادی طور پر بنیاد. دنیا پوری میں جس طرح پاکستان کا کمیونسٹ تھا، پہلے امریکہ کو گالی دیتا تھا، پھر امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، ویسے ہی جیسے ہی روس ٹوٹا تو یہ پارٹی بھی امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی. اچھا. آپ اندازہ کریں کہ ان کے ساتھ ظلم کی بات یہ ہے کہ ان کو انہوں نے کرد نیشنلزم کی بنیاد پہ، جیسے ہی خمینی کا انقلاب آیا انہوں نے ایران کے خلاف کردوں کو لڑایا کہ تم تو کرد نیشنل، تم وہاں لڑو. جس وقت صدام تھا اور صدام کے ساتھ 1991 کی وار کا مسئلہ ہوا، اس نے آنکھیں دکھانی شروع کی، انہوں نے کردوں کو لڑایا. اور جب صدام نے اس کے اوپر کیمیکل ویپن استعمال کیا تو پیچھے ہٹ گئے. اور پھر صدام کو جو پھانسی ہوئی ہے وہ کردوں کو کیمیکل ویپن استعمال کرنے پہ لیے، وہ کیمیکل علی جو اس کا کزن ہوتا تھا اس کی بنیاد پہ ہوئی تھی. بشار الاسد نے ٹیٹو ٹانٹا کرنے کی کوشش کی، پھر ان کے خلاف کردوں کو لڑایا. اچھا، حالت یہ ہے کہ ترکی کے اندر انہوں نے جیسے ہی خلافت عثمانیہ ہوئی تو ان کو انہوں نے پیچھے سے ہٹایا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم ایک حکومت کا اعلان کر دو. اس کا نام تھا جمہوریہ ارارات. ارارات وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی. اور ارارات کے پہاڑ کہا جاتا ہے کہ کردوں کا مسکن وہ تھا، ارارات کا پہاڑ تھا. اور اصل میں بنیادی طور پر نوح کی اولاد تھا. ہر قوم کو کچھ نہ کچھ فخر کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے. تو یہ چیز ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں پارسی بھی ہیں، ان میں یزیدی بھی ہیں، ان میں اسرانی بھی ہیں، ان میں اپنا اسلامی بھی ہیں، بہت سارے. لیکن زیادہ تر اکثریت کو 90% مسلمان ہیں، اور وہ بھی ہمبلی، امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے. اچھا، حالت یہ ہے کہ عراق میں ان سارے کے سارے کردوں پر پابندی ہے، ان کو دہشت گرد تنظیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ترکی میں یہ مجاہدین آزادی ہو جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک. شام میں یہ بغاوت کرتے ہیں اور شام سے وہاں بغاوت ہے، ترکی میں وہاں پر جا کے بعد اب کرائسس شروع ہوا ہے 2011 میں. جب شام کے اندر جب باتیں شروع ہوئی تو شام میں صدام حسین چونکہ علوی ہیں، علوی سے 8 سے 9% ہیں. یہ علوی وہ ہیں جو کہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں ان کی بہت تفصیل نصیری جو ہیں، مطلب اس طرح. تو بشار الاسد نصیریوں میں سے آتا ہے. تو نصیری علوی جو ہیں یہ ان لوگ، یہ ان کو حکومت قائم کروائی تھی فرانسیسیوں نے. ان کا جو دادا تھا بشار الاسد کا باپ حافظ الاسد، حافظ الاسد کا باپ، حافظ الاسد کو کہا جاتا تھا کہ یہ بیسیکلی ایک کسائی ہے شام کا. تو اس کا باپ جو تھا وہ ایک نصیری کے پاس تھا، یہ خود بھی نصیری ہو گیا، پھر انہوں نے وہاں سے حکومت کر. لمبی کہانی چھوڑ دیں. یہاں جو سنی ملازمین تھے اس کے اندر اور باقی جو ملازمین تھے انہوں نے آرمی سے نکل آئے. پہلے انہوں نے بہت مارا، 2011-12 بہت کو لوگوں کو قتل کیا. تو انہوں نے ایک احرار شام فری سیرین آرمی بنائی. بالکل. اور فری سیرین آرمی جو تھی وہ انہوں نے وہاں پر
आके कुछ इलाकों के अंदर कंट्रोल हासिल करने चाहिए, जिनमें उनको इदलिब का कंट्रोल था, जिनके ऊपर हलब का कंट्रोल था, जिसके ऊपर हमस का कंट्रोल था, जिसमें हम्मा का कंट्रोल था, जिसके ऊपर रक्का का कंट्रोल था। ये सारे का सारा जो था ये वहाँ पर 2011 के अंदर उन्होंने वहाँ पर ये बनाए। इनको तोड़ करने के लिए आप अंदाजा करें कि उन्होंने कुर्दों को उठाया और कहा कि तुम्हारी जमीन ये सर्दियों से तुम्हारी, जैसे वो ईरानी कहते हैं 7000 साल की, और वो कुर्दों ने इनसे लड़ना शुरू किया उस जगह पे फ्री सीरियन आर्मी का। कुर्दों को खत्म करने के लिए, यानी कितनी चालाकी है इंटरनेशनल फोर्सेस की। 2014 में अबू बकर बगदादी जो था उसको एंटी शिया करके उन्होंने दाइश की जो मूसल में हुकूमत कायम करवा दी। अच्छा, सिर्फ मूसल में कायम नहीं हुई, मूसल से लेके शाम तक का जो इलाका है वो सहरा का इलाका है, जिसको रक्का का इलाका कहते हैं। ये वही रक्का है जहां हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को कैद किया था और बेड़ियां डाल के बगदाद वहां से लाया जाता था, और उनको बहुत वीरान इलाका। लेकिन उसकी खूबी यह है कि रक्का में एक जगह है देर ज़ूर, जहां से फुरात का दरिया गुजरता है। इस फुरात के दरिया के इर्द गिर्द तेल के चश्मे, इन तेल के चश्मों की वजह से दाइश को वहां पर रखा गया। अब दाइश जो थी वो लड़ती थी किन के साथ, अपना इराकी फोर्सेस के साथ। और जैसे ही उनको पता चला कि दाइश जो है वो करबला और मूसल और नजफ और मुद्दा करबला उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया, उन्होंने पीछे जब इसको लगाया बशार अल असद को और इन हुकूमतों को, और इधर लड़ा दिया उन्होंने फ्री सीरियन आर्मी। और ये पूरा इलाका जो है, मैं वहाँ इस इलाके में गया हूँ, सिर्फ कत्ल गारत के अलावा कुछ नहीं था। ये समझ नहीं आती थी कि दाइश वाला मार गया है, ये समझ नहीं आती थी हरार शाम वाला मार गया है, ये समझ नहीं आती हसान अबूद की पार्टी मार गई है, ये समझ नहीं आती थी कि जैश अल-अदल वाले मार गए हैं, ये समझ नहीं। और फिर ये जो पीके की है, जो इसका पेशमर्गा एक ख़ास तंजीम थी कुर्दों की, उनकी जो एट्रॉसिटी इतनी ज़्यादा थी जो उन्होंने वहाँ किया है लोगों पर जुल्म, यानी औरतों को गुलाम बना के बेचा है। वो जो कहते हैं सरों को काट के, तो उनके और उनका भी यूरोप चीख उठा था कि ये किन लोगों को तुम सपोर्ट कर रहे हो, जो कुर्दों को। सिर्फ वजह ये थी कि उन्होंने उनको एक नेशनलिज्म का हवा क्रिएट करके दिया हुआ। इस सारे मार कुटाई से 40 लाख तुर्की में पहुंचे हैं महाजरीन, शाम के महाजिर, और तकरीबन उनमें से 9 से 10 लाख के करीब यतीम बच्चे हैं। ठीक है। और 6 लाख के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं इस जंग के अंदर बहुत बुरी तरह। वजह सिर्फ ये थी कि इनको जब हम पुश बैक करेंगे, तो फिर उसके बाद हुआ ये कि जब भी इनकी ये हुई, ये उन्होंने शाम के बनाई और अपना क्या नाम है ISS बनाई, तो ISS को एक हवा बना के खड़ा किया, तो रूस भी वहाँ पहुँच गया, अमेरिका भी वहाँ पहुँच गया, सऊदी अरब भी साथ मिल गया, ईरान भी दाइश को ख़त्म करने के लिए मिल गया, कुर्द भी मिल गए। और उस बहाने से इन्होंने इस पूरे इलाके के अंदर कुर्दों को एंट्री दे दी। ठीक है। अब पीछे हटते 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 हलब से भी गए, फलां से भी गए, इदलिब में सारे के सारे लोग जो वहाँ आके बैठ के और वहाँ पर इकट्ठे हो गए। वजह सिर्फ ये थी, वो चाहते थे कि 1.5 करोड़ जो कुर्द हैं ना वहाँ पर तुर्की में, जो गुज़श्ता तकरीबन 60 साल से एक अजाब बने हुए थे कुर्दिस्तान मूवमेंट के हिसाब से, उनको अर्दगान ने पहली दफ़ा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आया था। इस वक्त 62 अराकीन असेंबली जो हैं वहाँ तुर्क कुर्द हैं, और वो उनको जो लेके आया था, वो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से इसको सेटल करें। पहला, फिर उसके बाद तुर्की ने ये किया कि जो कुबानी और रक्का का जो इलाका है उसके दरमियान एक इलाका है जराबलस पे जाके हमला करके वहाँ पर फ्री सीरियन आर्मी को वहाँ पर उनको दे दिया। और आप अंदाज़ा करें कि इस इलाके के अंदर जो कुर्दाबाद थे, मैं उनसे मिला हूँ। मेरा इंटरव्यू भी शायद आपने यहाँ देखा होगा, जो मैंने यहाँ पर नशर किया, तो कुर्दों को बकायदा उस कैंप में गया हूँ। और वो कुर्द जो थे वो कहते थे कि हमारे लिए ये पुरसुकून मुलम्हा पहली दफ़ा आया है, क्योंकि होता यह था कि पहले हम उनको भत्ता देते थे, और जैसे ही वो पीछे हटते थे तो फिर दाइश वालों को भत्ता देते थे, दाइश वाले पीछे हटते थे तो हम बशार अल असद की फौजें आ जाती। और उसने बड़े आराम से कहा, उसने कहा हमें या कभी बशार अल असद मारता है और कभी दाइश मारता है। अच्छा, इसका पूरा मोटिव क्या है अभी जो अब मोटिव हुआ शुरू हुआ, एक डॉक्यूमेंट अमेरिका का लीक हुआ है। अच्छा, ये मेरे हाथ में है क्या डॉक्यूमेंट? ये है एक उनका जो बंदा है, ये उनकी आपस में गुफ्तगू है, कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन को लीक हुआ है, जिसके ऊपर तुर्की ने फिर हमला किया। तो उसने एक उनका है अपना कमांडर का नाम है मजलूम,
اچھا ٹھیک ہے، یہ 2 بجے لوکل ٹائم کے مطابق یہ ہے 12 اکتوبر کو یہ اس کی لیکیج ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 18-28 GMT کو اس نے اپڈیٹ بھی کیا اس کو. وہ گفتگو کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پورا جو علاقہ ہے، اس علاقے پہ لگتا یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ مہاجرین کی آباد کاری کر رہا ہے. اور میں نے دیکھا وہ آباد کاری جو ترکی اپنے علاقے میں کر رہا تھا، بالکل ٹھیک، مطلب وہ کر رہا تھا انطاکیہ میں کر رہا تھا، وہ ریحان علی میں کر رہا تھا، وہ کلس میں کر رہا تھا، وہ عرفہ میں کر رہا تھا. پورے علاقے میں دیکھ کے آؤں، وہاں پر کیمپ بنے ہوئے تھے، اسکول کھل رہے تھے، سب کو ان اسکولوں میں بھی میں گیا ہوں. لیکن وہ کہہ رہے کہ یہ کر رہے تو اس نے کہتا ہے، وہ پوچھتا ہے اس سے پینٹاگون والے سے، آر یو پلاننگ ٹو لیٹ ٹرکی پروسیڈ 30 کلومیٹر اینڈ ٹیک آر ٹاؤنز اینڈ ولیجز؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ ترکی کو سپورٹ کرو گے کہ وہ ہم 30 کلومیٹر اندر آ جائے اور ہمارے علاقے لے کے؟ وی نیڈ ٹو نو اف دس از دا انٹینٹ. ہمیں بتاؤ اگر تم یہ چاہتے ہو. مظلوم ڈیمانڈیڈ این آنسر. آئی نیڈ ٹو نو بیکاز اف یو آر ناٹ I need to make a deal with Russia and the regime now and invite their places to protect this region. You have given up on us. تم ہمارے سے پیچھے ہٹ گئے ہو، ہم روس کے پاس چلے جائیں گے. اب یہ وہ عالمی صورتحال ہے جس کی بنیاد پہ ترکی نے انٹر کیا ہے اس کے اندر. اب پاکستان میں ہم لوگ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، وہ جی یہ ہو گیا وہ، پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ میری ظلم کی بات ہے کہ ہمارے تجزیات بہت سطحی ہو چکے ہیں. اب اس پہ ترکی نے ان پہ حملہ کیا اور ترکی نے وہاں چاہا ہے کہ وہ 30 کلومیٹر لوگوں نے ویلکم کیا وہاں پہ، جو کو آزاد کروایا انہوں نے، کہ وہ 30 کلومیٹر جو کل روس نے لینا ہے یا کل کسی اور نے نام کو خود نہ لے لیں. بالکل صحیح بات. اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ وہاں پر یہ شام کے جو مہاجرین ہیں ان کو وہاں پر آباد کر دیں گے. اور چونکہ وہ شام کے مہاجرین جو ہیں گزشتہ 4 بلکہ 7-8 سال سے وہاں پڑے ہوئے ہیں اور ترکی نے ان کے اوپر بہت خرچ کیا ہے، تو چاہتے ہیں وہاں ایک ایسا زون بن جائے کہ جس میں شام کے مہاجرین وہ ہوں جو ترکی سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. لیکن سر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پھر ہم کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اب اتنا آسان نہیں ہے. جو امریکہ نے وہاں سے فورسز ہٹائی ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک ٹریپ ہے کردوں کے لیے بھی اور ان ساروں. اس میدان میں بہت بڑی جنگ ہونی ہے اور وہ جنگ داپ قرباغ کی جنگ ہے جہاں پورا یورپ جو ہے 80 جھنڈوں کے ساتھ آئے گا. کب ہونی ہے لیکن آغاز ہو چکا ہے. چلیں جی یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کا اور مسلم لیگ نون کے آج اہم اجلاس جس میں کچھ تجاویز مرتب کی گئی ہیں. کیا بات ہوئی اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کی. ان کی جانب سے تیاریاں عروج پر ہیں تو دوسری جانب مسلم لیگ نون نے بھی آپس میں سر جوڑے. اور خاص بات جو آج کے اجلاس میں کہی گئی وہ یہ تھی کہ اجلاس کی خبریں کہاں سے لیک ہو رہی ہیں اور کیسے لیک ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی کارکنان کو یا ان کے اہم رہنماؤں کو تنبیہ کی گئی ہے اور کچھ تجاویز بھی مرتب کی گئی ہیں. اور یہ سب آپ کے پاس کیا خبر ہے دھرنے کے حوالے سے آزادی مارچ؟ دیکھیں میں تو کافی عرصے سے 27 اکتوبر کو یا ایون کو انہوں نے کہا 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں انٹری نظر آ رہی نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہی. ڈیلے ہے؟ ہاں ڈیلے ہے. کیوں ڈیلے ہو جائے گا؟ ڈیلے انکشاف ہے یہ میرے سے لیے انکشاف ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو مولا کا خوف وہی ہے کہ وہ اکیلے اگر اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں نا تو پھر وہ جو ہے ٹریپ ہو جائے. اور اگر نہیں بھی ہوتے تو ان کی اپنی سیاست گئی. نہیں، سیاست ان کی کہاں جائے گی؟ آپ مجھے بتائیے. اتنا بلڈ اپ کر کے اگر وہ بیک فٹ پہ چلے میرے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ دھرنا دے کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو جتنی سیٹیں پہلے لیتے تھے نا. اچھا ویسے کل کی بات میں کہی دھرنے کا تو میں نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے کہا ہے کہ مارچ. سن لے نا میری بات. مولانا کو پورا اندازہ ہے کہ اگر وہ دھرنا کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں اور عمران خان کو اتار دیتے ہیں تو 7 سیٹیں لیتے ہیں تو زیادہ 8 سیٹیں لے لیں گے. یہ مولانا کو بخوبی اندازہ ہے. 16 ہے سیٹیں، 16 کی بجائے 17 لے لیں گے، 18 لے لیں گے. ٹھیک، لیکن وہ نہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں وہاں کے، نہ کے پی کے، نہ وہاں کے، اور نہ صدر بن سکتے ہیں اور نہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ یہ وہ فصل ہے جس کو کاٹنے کے لیے کوے کہیں اور سے آئیں گے اور یہ مکمل اندازہ ہے.
اور وہ اس کو بہت مطلب دیکھیں میں نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ میں نے مولانا فضل الرحمان سے زیادہ زیرک اور سمجھدار سیاستدان سیاست کی اگر بات کی جائے تو اچھا پھر حکومت کا خوف کیا ظاہر کر رہا ہے, وہ کیوں خوف زدہ؟ حکومت کا خوف اگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تو حکومت کیوں خوف زدہ؟ حکومت کا خوف یہ ہے کہ مولانا کا دھرنا وہاں آئے گا نا تو وہ کریڈیبلٹی آف دا گورنمنٹ کے اوپر کوسچن ضرور لگائے گا. دیکھیں گرا کوئی بھی نہیں سکتا کبھی بھی جب تک کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ نہ ہو, گرا کوئی نہیں سکتا, لیکن گورنمنٹ کے اوپر جو پریشر آئے گا نا, آپ دیکھیں جس وقت عمران خان نے دھرنا کیا تھا تو کبھی کسی نے سوچا تھا کہ نواز شریف جا کے زرداری کے پاس جائے گا اور منتیں ترلے کرے گا, اس کو اندر لے کے آئے گا؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اعتزاز احسن اور چوہدری نثار جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے اور وہ کس طرح آ کر بیٹھے ہوئے تھے, اس کے باوجود بھی اعتزاز احسن نے وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج تو آپ ہمارے اس میں پاؤں پڑے ہوئے ہو, کل آپ گریبان کو پکڑو گے. گوریاں دیتے تھے, گوریاں تو یہ آپ نیچے آپ آ جاتے ہیں اس وقت, آپ کا ایک کریڈیبلٹی کا کوسچن اٹھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد میڈیا آیا, میڈیا میں آئیں گے, سب کچھ ہوگا یہ چیز, تو یہ مولانا کو اندازہ. اب مولانا کا دھرنا بنا تو ہوتا کوئی نہیں. اکتوبر کے اندر کوئی انٹری اسلام آباد میں نظر آ رہی 15 اکتوبر تک, 15 نومبر جو ہے اس کے بعد کچھ ہو تو ہو. اچھا اس کے بعد دیکھیں میرے پاس 15 نومبر کے بعد کیا ایسا سر, اس کے بعد ہونے والا ہے؟ اس کے بعد ایک کالم لکھا ہے اشرف شریف ہے, شاعر آدمی. اچھا, اس نے سردی کی شاعری کے تمام جو ہے نا وہ اکٹھے کیے ہیں کہ سردیوں میں ہوتا کیا ہے, مونگ پھلیاں کیا ہوتی ہیں, اور سردی, اس نے کہا سردی میں زکام تو ہو سکتا ہے, دھرنا نہیں ہو سکتا نومبر میں اسلام آباد میں, کیونکہ موسم بہت چلڈ ہو جائے گا, شدید ترین چلڈ ہو جائے گا, اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا جتنے کارکن مولانا فضل الرحمان کے تگڑے تھے اس کے برابر کے کارکن طاہر القادری کے تگڑے تھے. اگر طاہر القادری اور ساتھ عمران خان اور ساتھ امپائر کی انگلی اگر مان لیا جائے تھی, وہ مل کے بھی نواز شریف کی گورنمنٹ کو نہیں اتار سکے, تو مولانا فضل الرحمان کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو مولانا کو بھی اس کا بھی آج کا بھی اندازہ ہے, اور مولانا کو پتہ ہے کہ یہ سارے کا سارا اگر میں کسی کے اشارے پہ بھی اگر آ جاتا ہوں تو میں مارا جاؤں گا. کیونکہ اس وقت جتنے بھی دیوبند کے علماء ہیں جو مولانا کے ساتھ ہیں وہ بڑی سیریسلی گفتگو سوچ رہے ہیں, جن سے بھی ملاقات کرتا ہوں کہ کیا بچوں کو کہاں تک بھیجیں. وہ اس حد تک تو تیار ہیں کہ ایک ریلی ملتان میں نکلے, ایک ریلی فیصل آباد میں نکلے, ایک لاہور میں نکلے, ایک چرکانہ میں نکلے, ایک چچاوتنی میں نکلے, اس حد تک تو تیار ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ریلیاں نکالیں, پورے ملک کے اندر ایک صورتحال پیدا کر دیں گے, ہم کہیں گے سر. لیکن ان کو 5-10 دن کا راشن دے کے اور ان کو کہا جائے کہ ریلی جو ہے مارچ کرنا شروع کرے اور یہ اسلام آباد پہنچے اور اسلام آباد کے اندر اس کا مقابلہ کرے, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا کو سب سے پہلے ان کو یہ قائل کرنا پڑے گا کہ اس ریلی کا مقصد خالصتاً سیاسی نہیں ہے. اچھا, اور یہ سب ایک اور مشن بھی چل رہا ہے خاموشی سے, وہ مشن چل رہا ہے مشن عیادت چودھری شجاعت حسین. میں اس کے ہمارے ایک دوست ہیں, ہاں, وہ ان کا نام ہے پروفیسر محی الدین. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ساتھ حج میں بھی تھے. انہوں نے ایک تھیوری جو ہے درفنتنی چھوڑی ہے, اور درفنتنی وہ بغیر کسی اشارے کے نہیں چھوڑتے. اچھا, اور وہ اشارے وہ مسلم لیگ کے سیکٹری بھی رہے ہوئے ہیں, چٹھا والی جو مسلم لیگ تھی. آپ کو پتہ ہے چٹھا جو تھا اس کے 5 ارکان کی مسلم لیگ جو تھی وہ بڑی پاورفل ہو گئی تھی. اچھا, وہ نئی مسلم لیگ کا نام کیا رکھا؟ پارلیمانی مسلم لیگ. مسلم لیگ پارلیمانی پارلیمانی مسلم لیگ, پارلیمانی مسلم لیگ. مائنس کون ہونا اس میں مائنس نواز شریف نہیں, اس میں یہ انہوں نے کہا جی کہ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ چودھری شجاعت کے پاس کیوں جا رہے ہیں یہ لوگ. وہ مائنس چودھری شجاعت کے علاوہ کچھ لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ چودھری شجاعت جو ہیں یہ پارٹی کی فیملی جب آ جاتی ہے اوور ویلم کر لیتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں کہ جن کو خود وزارتیں ملے, ورنہ تو یہ وزارتیں تقسیم کر لیں گے اپنے آپ کے اندر. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر وہ درفنتنی چھوڑی ہے, اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہم دسمبر کی 12 یا 13 کے قریب یہ پارٹی بنا لیں گے. ٹھیک ہے, اور اس پارٹی کے اندر نواز شریف کی ارکان کی اکثریت جو ہے وہ چھوڑ کے چلی جائے گی, ہمارے ساتھ آ جائے گی. اچھا, پارلیمانی مسلم لیگ کی, اور اس کے ساتھ کاف لیگ بھی. اور وہ کہتے ہیں کوشش ہم نے کی تھی. اب یہ بات کہ شیخ رشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ آ جائیں, لیکن شیخ رشید اس سطح کا لیڈر نہیں ہے جس کو لوگ سیریس لیں. اب شیخ رشید مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, لذا بات ہے, لیکن لوگ سیریس نہیں لیتے, کیونکہ شیخ رشید نے اپنا جو امیج بنایا ہوا نا وہ جختوں والا بنایا ہوا ہے.
تو جخت بڑکوں والا جخت میں بڑکیں فلانا، مطلب لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ بلاول کے ساتھ آپ اس سطح پہ اٹھ کے اتر کے آپ جگت کریں. لیڈر سے ایکسپیکٹیشن اور وہ جتنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسی حساب سے، تبھی تو کہتا ہے میں ایک پارٹی کا لیڈر. کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اس میں لے کے، اور بڑے چانسز سے اگر ان میں سے ایک آدمی پی ٹی آئی میں شامل نہ ہوتا تو اس بندے کو اس پارٹی کا ہیڈ بنایا جائے، لیکن وہ بیچارہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا. اور ایک اور بندہ ابھی انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا، ان کے بھی چانسز ہیں، چودھری نثار صاحب کے، ان کا بھی نام دیا جا رہا ہے. اور ایک پہلی تلوار جو ہے نا وہ چلنی ہے پنجاب کی حکومت پہ، وہ تو چل جانی چاہیے، مطلب وسیم اکرم پلس پہ. اس کے بعد یہ ہے کہ اب پلس مائنس ہونے جا رہا ہے، پہلی تلوار. اور یہ صاحب کی پرانی خواہش ہے لیکن ہوئے نہیں. میری کوئی نہیں، میرا تو میں تو بہت پیار کرتا ہوں، مجھے سادہ آدمی ہے لیکن خواہش نہیں ہے. چلیں تردید. لیکن میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ عثمان بزدار کو اگر مزید ایک سال دیا گیا مزید، تو پھر عمران خان کو مزید دعائیں کرانی پڑیں گی اپنی برقراری کے لیے. چلیں جی، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.